الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الحمدللہ، یہ اللہ کا احسان ہے کہ کل اس سیرت المصطفیٰ سلسلے کا 50واں آڈیو آپ کی خدمت میں پیش کیا میں نے، یعنی 50 آڈیو ہو چکے ہیں کل تک الحمدللہ. جو لگاتار سن رہے ہیں روز ان کو بھی مبارک ہو کہ اب تک آپ لوگوں نے 50 آڈیوز سماعت فرما لیے ہیں الحمدللہ رب العالمین. کئی گروپس میں بھی ڈال رہا ہوں، میں یہ پوسٹ کر رہا ہوں، کسی کو پرائیویٹ میں بھیج رہا ہوں، دوستوں کو، احباب کو. تو گروپس میں کچھ سنتے ہیں کچھ نہیں سنتے ہیں. شیطان اتنی آسانی سے سننے نہیں دے گا. یہ جو سنتے ہیں الحمدللہ انہیں معلومات حاصل ہو رہی ہے، بتاتے ہیں مجھے، دعائیں بھی دیتے ہیں. اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے. میں کوشش تو یہی کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے آسان الفاظ استعمال کروں. پھر بھی اگر کچھ الفاظ ایسے اگر رہ جاتے ہیں، جیسے کل ہوا تھا، کسی بھائی نے سوال مجھ سے پھر پوچھا اس کا مطلب، کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو اگر آپ لوگوں کو بھی کچھ کسی بھی طریقے سے کوئی سوال کرنا ہو تو بالکل سوال کر سکتے ہیں. کسی بھی بھائی کو اگر کوئی مشکل پیش آ رہی ہو سمجھنے میں تو بلا جھجک مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. کچھ گروپس میں صرف ایڈمن پوسٹ کر سکتے ہیں، تو وہاں پر آپ مجھے پرائیویٹ میں میسج کر دیجئے، یا میرا نمبر بھی ہے تو آپ نمبر پر بھی جب چاہیں فون کر کے رابطہ کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ ہم نے میں نے ریکارڈ کرنے میں اور آپ نے سننے میں جو وقت لگایا ہے، یہ ہمارا ہر سیکنڈ جو ہے وہ انشاءاللہ ثواب کا باعث بنے گا. تو اسے اور عام کیجئے. مجھے یہ نہیں کہ میری شہرت ہو، یہ معاذ اللہ یہ سوچتا بھی نہیں. میں مجھ سے اچھے الحمدللہ بڑے بڑے علماء پڑے ہوئے ہیں. میں تو ان کے قدموں کی دھول کے برابر ہوں. اور مطلب یہ ہے کہ جتنا لوگ سنیں گے حضور کے بارے میں معلومات حاصل ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. اور معلومات حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ بد مذہبوں سے بچیں گے. ورنہ نیٹ پر تو بہت کچھ موجود ہے، بد مذہب فرقوں کے تمام آڈیوز ویڈیوز بہت کچھ موجود ہے. تو آپ سبھی بہتر سمجھتے ہیں کیسے، یعنی کیا ہونا چاہیے. اللہ ہمارے ایمان کی عقیدوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، صحیح جگہ سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھ لیجیے، اس کے بعد شروع کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. اب غزوہ احد کا کل شروع ہوا تھا کہ جنگ شروع ہو گئی، اس کے بعد آگے چلتے ہیں. ابو دجانہ یہ ایک صحابی کا نام ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک تلوار تھی جس پر یہ شعر لکھا تھا، جس کا مطلب یہ ہے، تلوار پر عربی میں شعر لکھا تھا. ترجمہ یہ ہے کہ بزدلی میں شرم ہے اور آگے بڑھ کر لڑنے میں عزت ہے،
اور آدمی بزدلی کر کے تقدیر سے نہیں بچ سکتا. شعر لکھا تھا کہ لڑو، پیچھے چھپ کر بیٹھو گے، گھر میں چھپ جاؤ گے تو یہ بزدلی ہے. تو بزدلی شرم ہے اور آگے بڑھ کر لڑنے میں عزت ہے. بزدلی کر کے گھر میں بیٹھو گے تو تقدیر سے نہیں بچ سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہاری موت آنی ہے تو گھر میں بھی آ جائے گی. تو موت وہ آئے جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہونے والی موت ہے. یہ تلوار پر شعر لکھا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرے؟ یہ سن کر بہت سے لوگ اس سعادت کے لیے لپکے، مگر یہ فخر اور شرف حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوا. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ تلوار اپنے ہاتھ سے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دی. وہ یہ اعزاز پا کر جوش و مسرت میں مست و بے خود ہو گئے. سرکار اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں سے تلوار دے رہے ہیں، کتنی بڑی بات ہے. ایک دم سرور میں آ گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، اس تلوار کا حق کیا ہے؟ آپ نے جو فرمایا نا کون ہے جو تلوار کا حق ادا کرے، تو تلوار کا حق کیا ہے، کیسے ادا کرنا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تو اس سے کافروں کو قتل کرے یہاں تک کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے، یعنی لڑ مارتے ہوئے آگے چلے جا. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں. پھر وہ اپنے سر پر ایک سرخ رنگ کا رومال باندھ کر اکڑتے اور اتراتے ہوئے میدان جنگ میں نکل پڑے. اور دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے اور تلوار چلاتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے کہ ایک دم ان کے سامنے ابو سفیان کی بیوی ہند آ گئی. حضرت ابو دجانہ نے ارادہ کیا کہ اس پر تلوار چلا دیں، مگر پھر اس خیال سے تلوار ہٹا لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس تلوار کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی عورت کا سر کاٹے. حضرت ابو دجانہ کی طرح حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم یہ بھی دشمنوں کی صفوں میں گھس گئے اور کفار کا قتل عام شروع کر دیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی جوش جہاد میں دو دستی تلوار مارتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے. اسی حالت میں سباع غبشانی سامنے آ گیا. آپ نے تڑپ کر فرمایا کہ اے عورتوں کا ختنہ کرنے والی عورت کے بچے، ٹھہر کہاں جاتا ہے؟ تو اللہ اور رسول سے جنگ کرنے چلا آیا ہے؟ یہ کہہ کر اس پر تلوار چلا دی اور وہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر ڈھیر ہو گیا. وحشی جو میں نے دیکھا، یہ مجھے یاد تھا، میں نے پڑھا تھا پر اس وقت کنفیوز تھا، اس لیے میں نے کنفرم نہیں کیا تھا. یہاں اب لکھا ہے جو ابو سفیان کی بیوی ہند نے جس کے ساتھ معاہدہ کیا تھا وحشی، یہ یہاں لکھا ہے کہ حبشی غلام تھا، حبشی ہی تھے وہ. وحشی جو ایک حبشی غلام تھا اور جس کے بارے میں آپ نے اوپر کہا تھا، اس کا آقا جبیر بن مطعم اس سے وعدہ کر چکا تھا کہ اگر تو حمزہ کو قتل کر دے تو میں تجھ کو آزاد کر دوں گا. وحشی ایک چٹان کے پیچھے چھپا ہوا تھا، یعنی وہ کچھ کام ہی نہیں کر رہا، صرف حضرت حمزہ پر ہی نگاہ لگا کر بیٹھا ہوا تھا. آپ کا ہی تعاقب کر رہا ہے، آپ کو ہی دیکھ رہا ہے کہ یہ کب میرے نشانے پر آتے ہیں، کب میرے قریب آتے ہیں. دھوکے سے مارنا، یعنی لڑ کر نہیں مارنا تھا اس نے، بھالا پھینکنے. طاقتور حبش کے جو ہوتے ہیں یہ طاقتور ہی ہوتے ہیں. افریقہ یہ حبش اسی طرف کا ہے، آج افریقہ کہتے ہیں حبشی. تو طاقتور، تو یہ حضرت حمزہ کی طاق میں بیٹھا ہوا چٹان کے پیچھے چھپ چھپ کر
یہاں وہاں چھپ کر آپ کو دیکھ رہا ہے. اور یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جوش جہاد میں لڑتے ہوئے کافروں کا قتل عام مچاتے ہوئے کاٹتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے, اس بات سے بے خبر تھے آپ کی یہ حبشی غلام وحشی جو ہے آپ کی طاق میں آپ پر نشان لگا کر بیٹھا ہے. اور یہی ہوا کہ آپ لڑتے لڑتے اس کے قریب پہنچ گئے, یعنی اس کی زد میں آ گئے. جیسے ہی آپ اس کے قریب پہنچے اس نے دور سے اپنا نیزہ یعنی بھالا پھینک کر مارا جو آپ رضی اللہ عنہ کی ناف میں لگا اور پشت کے پار ہو گیا. اللہ اکبر. اس حال میں بھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تلوار لے کر اس کی طرف بڑھے, مگر زخم کی تاب نہ لا کر گر پڑے اور شہادت سے سرفراز ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دھوکے سے آپ پر بھلا چلایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے. کہاں طاقت تھی کہ اللہ کے شیر کے آگے کھڑے ہوتے, چھپ کر ہی مار سکتے تھے, اور وہی کیا, چھپ کر حملہ کیا اور آپ کو شہید کر دیا. کفار کے علمبردار خود کٹ کٹ کر گرتے چلے جا رہے تھے, مگر ان کا جھنڈا گرنے نہیں پاتا تھا. اس وقت کا یہ رواج تھا کہ جھنڈے کو بہت سنبھالتے تھے. جھنڈا جب تک اوپر ہے فوج کا مورال جو ہے, یعنی فوج کی ہمت بڑی رہتی تھی کہ ہاں اپنا جھنڈا اونچا ہے, لڑتے رہو. جھنڈا گر گیا تو فوج کی ہمت بھی ٹوٹ جاتی تھی. تو ایک کے قتل ہونے کے بعد دوسرا اس جھنڈے کو اٹھا لیتا. ان کافروں کے جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ جب ایک کافر نے, جس کا نام خواب تھا, سعود سے ہے, مشرکین کا جھنڈا اٹھایا تو ایک مسلمان نے اس کے اس زور سے تلوار ماری کہ اس کے دونوں ہاتھ کٹ کر زمین پر گر پڑے, مگر اس نے اپنی قومی جھنڈے کو زمین پر گرنے نہیں دیا بلکہ جھنڈے کو اپنے سینے میں دبا لیا. کٹے ہوئے ہاتھوں سے پکڑ کر سینے میں دبا کر زمین پر گر پڑا. اسی حالت میں مسلمانوں نے اس کو قتل کر دیا, مگر وہ قتل ہوتے ہوتے یہی کہتا رہا کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا, میں نے اپنا فرض ادا کر دیا, یعنی جھنڈا گرنے نہیں دیا. اس کے مرتے ہی ایک بہادر عورت جس کا نام عمرہ تھا, اس نے جھپٹ کر جھنڈے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بلند کر دیا. یہ منظر دیکھ کر قریش کو غیرت آئی اور ان کی بکھری ہوئی فوج سمٹ آئی اور ان کے اکھڑے ہوئے قدم پھر جم گئے کہ عورت نے جھنڈا اٹھا لیا, اب تو واپس لوٹو. پھر جنگوانی جو بھاگ رہے تھے وہ بھی آ گئے. مسلمان جب یہ گھستے تھے یہ لوگ فوج کی صفوں میں کافروں کی, تو یعنی کاٹتے چلے جاتے تھے. کیوں نہ کاٹتے, ان کے ساتھ کس کی طاقت تھی. ایک طرف تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھی, سرکار کی صحبت تھی, اور ساتھ میں اللہ کی مدد تھی. تو پورا جہاں جاتے وہاں صرف لاشیں ہی لاشیں بچھا دیتے. اب یہ بھی بڑا پیارا واقعہ ہے یہاں پر. وقت حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا واقعہ آ رہا ہے. تو وقت زیادہ ہو جائے گا, اس کو کل پر رکھتے ہیں. بڑا پیارا واقعہ ہے, بہت ہی پیارا, نوجوانوں کے لیے درس عبرت ہے. تو انشاءاللہ اس کو میں کل عرض کرتا ہوں. اس کو آج یہ جو ہے کلپ چھوٹی بنی ہے, کوئی بات نہیں. ابھی اگر میں نے اس کو پورا کیا تو یہ کافی طوالت ہو جائے گی, بہت لمبی ہو جائے گی آڈیو. تو کل یہاں سے شروع کرتے ہیں. حضرت حنظلہ کا جو واقعہ ہے وہ بھی, اور ساتھ میں پھر یہاں جو لکھا ہے آپ کا بیان وہ بھی انشاءاللہ پورا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی شیطان کے ہر حربے سے ہمیں محفوظ فرمائے اور صحیح معنوں میں اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے.
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ المبین.